پاکستان میں اب ایک نئی روایت پیدا ہو چکی ہے کہ ان الیکٹڈ ممبرز کی عزت کی جائے. آپ کے پاکستان کے پرائم منسٹر ان الیکٹڈ، سلوٹ بھی ہو رہے ہیں، سلامی بھی مل رہی ہے، پارلیمنٹ پہ قابض بھی ہیں اور نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اور کس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ان الیکٹڈ ہیں. ہماری کیبنٹ کے بیشتر ممبران ان الیکٹڈ ہیں اور بڑی عزت تکریم محسوس کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر. چیف منسٹر پنجاب اور بہت سارے ان الیکٹڈ، جانتے بوجھتے ان الیکٹڈ. تو واقعی صحیح کہا کہ سکھانی پڑے گی کہ آپ الیکٹڈ لوگوں کی عزت کریں. خدا کے لیے حقدار عزت کے تو یہ لوگ ہیں. اس دور سے بھی ہمیں گزرنا ہے اور ہم گزر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ اور اس کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے، اور برملا ٹرمپ کیا کہتا ہے کہ میں کسی قانون کو نہیں سمجھتا اور کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. جب اسپین نے اعلان کیا کہ ہم آپ کے جو یہاں پہ ایئر بیس ہے اس کو ایران کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو اس نے کہا کہ میں اسپین کی تمام مراعات کو بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا، پابندیاں لگا دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ روک سکتے ہو تو روک لو، میں استعمال بھی کروں گا. یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ قانون انٹرنیشنل فورم ہو یا ملک کا فورم ہو، جب قانون کو بیچ میں سے مائنس کر دیں گے، آپ نکال دیں گے، تو پھر فسطائیت آپ کو اسی شکل میں نظر آئے گی. اور یہ فسطائیت جو ہے ہمیں بیرون ملک میں نظر آتی ہے اور ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں، برملا برا کہہ رہے ہیں، اور یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے ملک کے اندر فسطائیت کس حد تک پہنچ چکی ہے اور کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اس کی سرحد کہاں تک ہو چکی ہے، اور اس نظام کو کتنا پیلوٹ اور کتنا خراب کر دیا ہے اس نے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اب 27ویں اور 26ویں ترمیم کی بات ہے. یہ 26ویں 27ویں ترمیم کو ذرا غور سے دیکھیے. اس کو لانے والے تو آپ سب جانتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں گا کہ پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، اور دنیا کے تاریخ میں اندر یہ ایک انقلاب آیا جب پاکستان سب کانٹیننٹ آف انڈیا سے ایک علیحدہ ملک بنایا گیا، صرف نظریہ کی بنیاد کے اوپر. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ یہ یاد رکھنے کی بات نہیں ہے، صرف اب ہمیں اس کو لے کے آگے چلنا ہوگا. اور وہ نظریہ تھا، دنیا کی پہلی آئیڈیالوجیکل سٹیٹ جب بنی، میں 3 لفظ استعمال کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب وہ آئے مدینہ میں اور پہلی نظریاتی مملکت کی بنیاد رکھی انہوں نے. ساری دنیا میں بادشاہ کا نظام تھا اس وقت، اور آپ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اسٹیٹ آف مدینہ، یہاں پہ ہر شخص، یہاں حکمرانی قانون کی ہوگی. پہلی بات، ہر شخص قانون کے تابع ہوگا، امیر المومنین سمیت. اور تیسری بات، ہر شخص قانون کے آگے برابر ہوگا، چاہے اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو. یہ بنیاد ہے آئیڈیالوجیکل سٹیٹ آف پاکستان کی. اگر آپ اس بنیاد کو ختم کریں گے تو آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ختم کرتے ہیں. آپ اگر آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ختم کرتے ہیں تو آپ سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں. یہ غداری ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس غداری میں کون کون شامل ہے آپ جانتے ہیں. ہر دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں کہ DGI SPR آتے ہیں اور ٹی وی کے اوپر کسی ایک پارٹی کو، کسی ایک لیڈر کو اور کچھ سیاستدانوں کو غداری کا تمغہ دیتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ پاکستان کی اسٹیٹ سے غداری کر رہے ہیں. پاکستان کی اسٹیٹ سے یہ غداری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اتنی سخت غداری ہے کہ میری بات یاد رکھیے گا اور آپ خود بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں. اگر آپ آئیڈیالوجی کو قائم رکھتے ہیں، نظریہ پاکستان کو قائم رکھتے ہیں، پاکستان از اے کنٹری انوینسیبل ان دی ورلڈ. کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. لیکن اگر آپ نے اس نظریے کو ختم کر دیا تو پاکستان کو بغیر جنگ کے آپ ہار گئے. یہ یاد رکھیے گا ذہن میں.
یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے جو پاکستان کے اگینسٹ کی جا رہی ہے. اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے اوتھ کا خیال رکھیے. میں فیلڈ مارشل صاحب آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے اوتھ لیا اور تمام فوجیوں نے اوتھ لیا, اور اوتھ میں دو چیزیں آپ نے کہیں کہ آپ نظریہ پاکستان کی حفاظت کریں گے, آپ آئین پاکستان کی حفاظت کریں گے, اور آپ پاکستان کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے. یہ اوتھ آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے, آپ ہم سب وکلاء ہیں, یہ اوتھ ہے. اور اس اوتھ کی کھلا مخالفت ہو رہی ہے, اس کی تذلیل ہو رہی ہے. اب 26ویں 27ویں ترمیم کیا ہے؟ 26ویں 27ویں ترمیم یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جس کی بنیاد رول آف لا ہے ختم, کیونکہ آپ نے رول آف لا کو رول آف اتھارٹی سے بدل دیا, اور رول آف اتھارٹی کو آپ نے فسطائیت نظام سے, فسطائیت کے اوپر بنیاد جس نظام کی ہے اس نظام سے بدل دیا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اور اس کے بعد تیسری جو سب سے بڑی بنیاد پاکستان کے آئین کی تھی, اور 3 پلرز کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے, اور تیسرا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ پلر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ, اسٹرانگ, خود مختار عدلیہ. آپ نے اس ستون کو گرایا اور 26ویں 27ویں ترمیم کے ذریعے, اور اس کی جگہ پہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ستون کھڑا کر دیا. اب بتائیں کہ یہ پاکستان اس آئین کے ساتھ کیا پاکستان کے نظریے کی حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا یہ نظریہ پاکستان کے مطابق ہے؟ اس کا جواب منفی ہے. خدا کے لیے سوچ کے حد تک نہ دئیے. یہ قربانی دینی ہوگی ہمیں, آج نہیں تو کل کھڑا ہونا ہے اور بچانے کے لیے کھڑا ہونا ہے. اگر پاکستان کو بنانے کے لیے پاکستان کے وکلاء نے کردار ادا کیا, تو پاکستان کو بچانے کے لیے بھی یہ کردار پاکستان کے وکلاء نے ادا کرنا ہے, آپ نے اور ہم نے ادا کرنا ہے. کوئی خوف نہیں کھائیں آپ کسی, کوئی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج جو وہاں پہ ٹرمپ کر رہا ہے وہ اس سے بڑی طاقت, ٹرمپ ایران سے بڑی طاقت ہے, اس نے ایران کو ختم کر دیا. ٹرمپ سے بڑی طاقت بھی ہے ایک, وہ ٹرمپ کو اور اس کو ملک کو بھی ختم کر سکتی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, قرآن شریف کو پڑھ کے دیکھیں, کتنی بڑی بڑی جو ہے طاقتیں آئیں اور کیسے ملیا میٹ ہو گئے, دنیا میں نظر نہیں آئیں کبھی وہ. تو میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ یہ مت سوچئے کہ یہ 5 سال تک لے کے بیٹھ کے رہیں گے یہاں پر. یہ پاکستان ہے, یہ انپریڈکٹیبل, یہاں پہ ہر چیز جو ہے آپ کوئی اس کی پریڈکشن نہیں کر سکتے. یہاں پہ پینڈولم کی جو سوئنگ ہے نا, گھڑی کا پینڈولم جو رائٹ لیفٹ چلتا ہے, یہ سوئنگ کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی پاکستان میں, اور اچانک ایک دن آپ دیکھیں گے کہ سوئنگ بدل گئی. اور جب سوئنگ بدلے گی تو ایک طرف پاکستان کے عوام ہوں گے, اور اس عوام میں پاکستان کا ہراول دستہ پاکستان کے وکلاء ہوں گے, یہ لیگل فرٹیلٹی ہوگی. اور دوسری طرف کٹہرے میں وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کے آئین سے غداری کی ہے, جنہوں نے پاکستان کی نظریاتی حدود سے غداری کی ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ آئین کے تحت جو ٹاسک ہے مسلح افواج کے لیے کہ پاکستان کی آئیڈیولوجیکل فرنٹیئر اور پاکستان کی جغرافیکل فرنٹیئر کی حفاظت کرنا, جغرافیائی فرنٹیئر کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے آئیڈیولوجیکل فرنٹیئر کی حفاظت کرنا. تو جناب سزا سے نہیں بچیں گے, سزا اللہ کے ہاں بھی ہے, اور سزا تعزیر پاکستان کے اندر بھی آئے گی, پاکستان کے آئین کے اندر بھی سزا ملے گی. اور یہ سزا ہمارے اور آپ کے سامنے ملے گی تمام ان لوگوں کی جو پاکستان سے غداری کرتے ہیں. میں آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا صدر محترم کہ رمضان کے بعد ایک آپ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کروائیں, تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لیڈرز کو اس میں بلائیں, اور اس میں آپ پاکستان کو آئین کی, اصلی آئین کی شکل جو ہے اس کی بنیاد بنا کر اور اس کے تابع
At the end of the convention, وہ convention 1 दिन چلے, 2 दिन چلے, 4 दिन چلے, convention ختم ہو تو تمام جتنے اس میں شرکا ہوں گے, پولیٹیکل لیڈرز ہوں گے, جو لوگ ہوں گے, پارٹیز ہوں گی, وہ آئین کے اندر حلف اٹھائیں گے کہ پاکستان کے آئین کے تابع جو کوئی رہے گا وہی پاکستان میں حکومت کرے گا اور اس کو حق کے حاکمیت ہوگا, ادروائز کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری, ایک ڈبیٹ اوپن کریں, آپ آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ڈبیٹ اوپن کریں کہ جس وقت آپ نے رول آف لا کو ختم کیا, آپ نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سب سے سنگین وار کیا اس کے اوپر. یہ ڈبیٹ اوپن کرنے کی ضرورت ہے آج. یہ میں آپ سے گزارش کروں گا اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت ہے آپ سامنے کھڑے ہونے کا, مقابلہ کرنے کا. اس لیے یہ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ جیسے کہ یہ فرعونیت کے نظام کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا, عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. یہ آپ نے, میں صرف یہی عرض آپ سے کروں گا کہ یہ انتہائی ضروری ہے, اس کا فیصلہ کیجئے تاکہ آپ کی یہ کنونشن جو آپ اس طرح سے آپ کریں گے, یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا, ایک سٹیپ فارورڈ ہوگا پاکستان کو اور پاکستانی آئین کی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے.